السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، اہم ترین خبر ہے، 9 فروری ہے، آج سے 38 سال پہلے طلبہ یونین پر پابندیاں لگا دی گئی۔ یہ 35 سال جو ہے ہم پہ آمرانہ جو ہے وہ حکومت مسلط رہی، جس کے نتیجے میں یہ جمہوری قوتوں کی تربیت کے تمام جو ہے دروازے بند کی گئے۔ اس میں اہم ترین دروازہ یہ تھا کہ ہمارے جو طلبہ یونین تھی اور جو تدریس کے ادارے تھے، جامعات تھیں، کالجز تھے، اسکولز تک تھے، اس کے اندر یہ طلبہ یونین پائی جاتی تھی۔ اس میں تربیت کا اتنا زیادہ سامان تھا، اتنی ورائٹی تھی کہ اہم ترین مواقع پر بھی ہم کہیں نہ کہیں ہماری لیڈرشپ نظر آتی تھی۔ آج ہمارے جو ہے لیڈرشپ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نرسریاں ہیں، جہاں سیاسی تربیت ہوتی ہیں، جہاں جمہوری اقدار سکھائے جاتی ہیں، اس کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ یہ صرف آمروں کی دین نہیں ہے کہ جو ہے ضیاء الحق نے یہ ایک کوشش کی اور پابندی لگا دی، اور پھر جو ہے امن و امان کے نام پر، تعلیم کے حصول کے لیے جدوجہد کے نام پر، طلبہ کو جو ہے تعلیم میں مصروف رکھنے کے نام پر یہ کام کیا گیا۔ دیکھا یہ بھی گیا کہ جب بڑی میجورٹی کے ساتھ، ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ نواز شریف بھی آئے، 1998 کی بات ہے، تو انہوں نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس پابندی کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ باتیں تو بہت کی گئیں کہ 1988 سے لے کر 2008 میں بھی بڑا چرچا کیا گیا، طلبہ تنظیموں سے پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں، اور اس بات کا بڑا پرزور اظہار کیا گیا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، سیاسی جدوجہد میں کیا ہے، جو ہمارا جمہوری اقدار اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج بنتا ہے، جس میں جو ہے جمہوریت کا، عوام کا امپیکٹ آتا ہے، وہ ادارے بحال ہو جائیں گے۔ لیکن پھر یہی ہوا کہ یہ وعدے اور یہ جو خواب دکھائے جا رہے تھے وہ محض خواب ہی رہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور پھر ایک طرفہ تماشا اور ہوا کہ سپریم کورٹ جو بنیادی حقوق کی پاسدار ہوتی ہے، اس نے بھی جو ہے اس پابندی کو انڈورس کیا اور سفارش کر دی کہ اس طرح کی پابندیاں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت پھر دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک ایکٹ لا رہی ہے، اور 25 جنوری کی بات ہے کہ اس پر کام ہو گیا ہے، اور وہ اب طلبہ یونین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سندھ کی حد تک بحال کر دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اہم ہوگا، ایک مثال بنے گی، ایک نظیر قائم ہوگی، اور ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی، دوسرے حصوں میں بھی یہ سرگرمیاں جاری ہوں گی۔ اصل میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو خبر تھی، اور اس کے یہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کے اثرات بنیادی ہیں کہ یہ ہوا کیسے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نوجوان قیادت ہوتی ہے جو سوچتی ہے، جس کا ویژن فیوچر ویژن ہوتا ہے، فیوچر ٹک جسے کہتے ہیں، وہ ویژن ہوتا ہے، وہ آگے دیکھتی ہے، اس کی زندگی کے عزائم ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، کچھ سیکھنا چاہتی ہے اور ترقی چاہتی ہے، میچورڈ ذہن چاہتی ہے۔ اس کے لیے تو یہی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کتابیں نہ پڑھائے، لیکچروں سے نہ نوازے، بلکہ عملی تربیت کا سامان بھی کرے۔ اور اگر شعری محافل ہو رہی ہیں اور جو ہے مذہبی محافل ہو رہی ہیں، وہ بھی انہی طلبہ تنظیموں کے تحت ہوا کرتی تھیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب انہی اداروں میں جو ہے وہ چرس کا کاروبار ہو رہا ہے، اور طلبہ کو چرس پلائی جا رہی ہے۔ خوف ہٹ گیا ہے۔ یہ جو طلبہ تنظیمیں تھیں، ان کا ایک خوف تھا، ان کا ایک وزن تھا، اور یہ جس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہاں افیم اور چرس کا کاروبار ہو رہا ہے، اور کہا تو یہ جاتا ہے ایک سروے کے مطابق کہ یہ تعلیمی اداروں میں 50% منشیات کے آدھے اسٹوڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا تھا کہ یہ طلبہ تنظیمیں جو ہے بے چینی کا باعث ہے؟ شاید حکومتوں کے لیے ہوں، ان کے پریشر گروپ پر کے طور پر ان پر ہوں، اور انہیں جگانے کے لیے جو ہے وسل وہ دیتے ہوں، آواز اٹھاتے ہوں، یہ بھی حقائق ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں حکومت بیلنس میں، کنٹرول میں رہتی ہے، یہ بھی اس کا فائدہ تھا۔ لیکن
اب آپ کلچر کو دیکھیں، انہی اداروں کے کلچر میں ہماری جو ثقافت ہے، ہماری روایت ہے، ہمارا رواج ہے، ہماری اسلامی اقدار ہیں، اس سے ہٹ کے سب کچھ ہو رہا ہے۔ فیشن شو ہو رہے ہیں، وہاں گانے گائے جا رہے ہیں، رقص کی محفل سج رہی ہے، عیاش قدا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہی روک سکتے ہیں اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس کے اندر شامل ہیں، اس کے جو ہے وہ اس کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان میں سیاست آ جاتی ہے، یہ سیاسی گروپ ہو جاتے ہیں، یہ سیاست لڑتے ہیں۔ ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی اداروں میں سیاست ہے، اور یہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اب بھی طلبہ کو استعمال کرنے کے لیے اپنا انفلوئنس برقرار رکھتی ہیں، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں قواعد و ضوابط کا پابند نہیں بنا سکتی۔ پہلے سرخ سفید کی بات ہوتی تھی کہ سرخیں ہیں، یہ جو ہے سبزے ہیں، اور یہ رائٹ کے ہیں، یہ لیفٹ کے ہیں۔ یہ ساری بحث، ساری تکرار، ساری پریشانیاں، سارا انتظار جو انتشار تھا وہ بہت ہی جزوی تھا۔ اب تو سب کچھ پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بہت ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں واش روم بھی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ واش روم کو ختم کر دیں تو پورا گھر واش روم جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی باتیں، جو سی تکرار، کہیں بحث جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ قوموں کی ترقی ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، تعلیم میں بھی کانفیڈنس آتا ہے۔ طالب علموں کو جب آپ تقریر کا موقع نہیں دیں گے، اور ان کو جو ہے پریکٹیکلی، جو عملی صورت میں جو ہے ان کو برتنے کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیمی اداروں کا کام صرف تعلیم دینا ہی نہیں، تعلیمی تربیت بھی ہے، اور زندگی کی جو فعال ہے سرگرمیاں، اس میں بھی جو ہے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب سے محروم ہوئے۔ آج حالت یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو قوم کی جو قیادت ہے، قومی قیادت ہے، وہ کہاں سے آتی تھی؟ ان طلبہ تنظیموں سے آتی تھی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تربیت یافتہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ پریشر گروپ کا کیا فائدہ ہے، جمہوری آواز اٹھانے کا کیا فائدہ ہے۔ عذاب میں تو ایک ایسا لگتا تھا کہ یہ جانی دشمن ہے، اس کے باوجود بھی پس پردہ یہ بہت ملے جلے اپنے ادارے کے لیے، اپنی جامعات کے لیے، اپنے کالجز کے لیے، اپنی دستگاہوں کے لیے بہت مفید کردار ادا کرتے۔ کوئی اگر داخلہ لینے جائیں تو ان کی مدد کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، مستقبل کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ بتاتے تھے۔ اور اگر کوئی براڈ مائنڈڈ ہو، کوئی لسانیت سے، عصبیت سے اٹھ کر ملنا چاہتا تھا، تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، باوجود وہ لسانی بنیادوں پر کہیں بٹے ہوئے تھے، لیکن طلبہ کی مدد کرنے میں سب یکساں ہو جاتے تھے، اور کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ یہ بہترین فضا تھی۔ لیکن اب چونکہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ایک ایکٹ بننے والا ہے، اور جو ہے وہ 25 فروری کی بات ہے کہ اس کو یہ شکل بھی دے دی گئی ہے۔ اب اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی، اور ہم یہ چاہیں گے۔ اس سارے سلسلے میں سب سے زیادہ جو جدوجہد کی ہے جماعت اسلامی کی، جدوجہد جو ہے اسلامی طلبہ، جمعیت طلبہ کی جدوجہد ہے، اور ان کی نے بڑا مطالبہ کیا ہے، اور ان کی کوشش بھی یہ رہی ہے۔ ابھی بھی وہ سماجی پروگرام ان اداروں میں، اس جامعات میں کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ دوسری جماعتوں نے تو جب تنظیمیں ختم ہو گئی تو یہ سرگرمیاں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ان سرگرمیوں کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں جو اب ٹریڈ یونین ہوتی ہے، جو ادارے اور محکمے ہوتے ہیں، وہ بھی حقوق کے لیے جو ہے یہ تنظیمیں بناتی ہیں، یہ یونین قائم کرتی ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ اس سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر طلبہ کے حقوق جو ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اس کا تحفظ کیسے کیا سکتا ہے؟ آپ جمہوری قوت ہیں، آپ آمر کا ایک فیصلہ ہے، سن 84 میں انہوں نے فیصلہ کیا، ان کا یہ مفاد تھا کہ کہیں سے آواز نہ اٹھے، ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اسی کے نتیجے میں ایک طویل عرصے انہوں نے اقتدار میں بھی رہے۔ اس کے بعد بھی رہا یہ کہ پھر جو ہے آمرانہ دور آیا، پھر اس کے اندر اسی چیز کی ضرورت تھی کہ طلبہ جو ہے وہ جو کچھ انقلاب لانے کی جو ہے ہمت اور جرأت رکھتے تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ پابندی جاری رہی، اور
پھر اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، نواز شریف کی حکومت بھی آئی، دوسری حکومتیں بھی تھیں، اور جو ہے ان کے ساتھی جو الائڈ قوتیں تھیں وہ بھی رہیں، ان کی بھی رہی، ایم کیو ایم کی بھی جو ہے ایسی تنظیمیں رہی، سب کچھ رہا، لیکن کسی نے بھی اس کو بحال کرنے کے لیے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس پر ایک ایکٹ بنا جا رہا ہے سندھ میں، ایسی خبریں تو آتی رہی ہیں اور بتاتے اور بڑی امیدیں دلاتے رہے ہیں، چستی لگا کے رکھا گیا ہے اس امید پہ کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے، لیکن خدا کرے کہ اس دفعہ ایسا نہ ہو، اور جمہوری قوتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کو کہیں سے توانائی ملتی ہے تو وہ یہی ادارے ہیں، اس میں دانش ہے، فہم ہے، فراست ہے، تعلیم ہے، سبھی کی تو کچھ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جمہوری قوتوں کا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو بحال ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہی چیزیں ہمیں رکھنی تھی آج جو اہم ترین دن تھا، اور طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور اب اس سرے پر ہمیں کہ یہ پابندی کم سے کم سندھ کی حد تک اٹھنے جا رہی ہیں، تو یہ پروگرام زیادہ اہم تھا ہمارے لیے، ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا، اجاگر کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اپنے جہانگیر سید میزبان اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔